السلام علیکم ناظرین آج ہم نے جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ تقسیم جو ہے نا تقسیم وہ کس طریقے سے کروائی جا سکتی ہے اور کس طریقے سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ دو طرح کی پراپرٹی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، ایک سکنی ہوتی ہے اور ایک زرعی ہوتی ہے، اور دونوں جو ہے نا دونوں طرح کی پراپرٹیاں مختلف فورمز پہ جو ہے نا وہ تقسیم کروائی جا سکتی ہیں۔ جو سکنی پراپرٹی ہے جو آبادی دہ کے اندر آ جاتی ہے، یا جو رہائشی مکانات جہاں پہ بن جاتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جو شہر کے اندر یا گاؤں کے اندر آ جاتی ہے، اس کے اوپر جورسڈکشن صرف اور صرف سول کوڈ کی ہوتی ہے، اور سول کوڈ میں ہی اس میں جو ہے نا وہ دعویٰ شعوہ کر کے تو اس میں یا کیس فائل کر کے تو اس کو تقسیم کروایا جا سکتا ہے۔ اس میں وراثتی پراپرٹی وہ بھی آ جاتی ہے اور دوسری کوئی مشترکہ پراپرٹی بھی آ جاتی ہے۔ اب آبادی دہ میں جب اگر تو لال لکیر میں آ جائے اور اس کا وہ ریونیو ریکارڈ ختم ہو جائے تو پھر اس میں اشتراک جو ہے نا وہ اس کھیوٹ لیول پہ یا خسرہ لیول پہ یا خطونی لیول پہ جو ہے نا وہ اشتراک مشترکہ کھاتا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر مکانات آ جاتے ہیں، میونسپل کارپوریشن کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے نمبر لگ جاتے ہیں، ٹاؤن کمیٹی میں آ جاتا ہے پھر بھی اس کے نمبر لگ جاتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس کے نمبر لگ جاتے ہیں۔ اس جگہ کو جو ہے نا اس میں وہ پھر زیادہ مکانات یا زیادہ کھاتا بڑے کھاتے کو تقسیم نہیں کروایا جاتا، اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ وراثتی مکان آتے ہیں جن کو تقسیم کرایا جاتا ہے۔ اب وراثتی مکان کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو مکان 4-5 حصوں میں تقسیم ہونا ہے اور وہ تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں دیواریں لگ سکتی ہیں، پاسبلٹی ہے، ایسا ممکن ہے، تو پھر تو عدالت اس کو تقسیم کر دے گی اور کمیشن مقرر کرے گی جو کہ اس کی تقسیم کا ایک نقشہ تجویز کرے گا، اور اس نقشے کے مطابق جو ہے نا وہ اس پراپرٹی کو تقسیم کر کے تمام جتنے بھی اس کے حصہ دار ہیں، جو جتنے بھی وارث ہیں اس بندے کو، ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ تقسیم نہیں ہے، قابل تقسیم نہیں ہے، تو پھر سب سے پہلے ایک انٹرنل آکشن ہوگی۔ انٹرنل آکشن کا مطلب ہے کہ سارے وارثان کو اکٹھا کر کے کورٹ ان کو پوچھے گی کہ آپ میں سے کوئی ایک یا کوئی دو مل کے یا کوئی 3 مل کے یا جتنے بھی ہیں آپ مل کے کوئی باقی حصہ داروں کا حصہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایک شخص یا دوسرا شخص کسی دوسرے کے حق میں کوئی سرنڈر کرنا چاہتا ہے، کوئی دستبردار ہونا چاہتا ہے، تو وہ اس کا بیان ریکارڈ کرے گی، ایک دستبرداری شیٹ تیار کرے گی، ایک ڈیڈ یعنی کہ دستاویز بنے گی، اور وہ جو ہے نا وہ فائل کا حصہ بن جائے گی، اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ دعویٰ ڈگری ہو جائے گا، اور وہ ان کو علیحدہ اس کے نقشہ بنا کے ان کا علیحدہ کر دیا جائے گا، اور جو دستبردار ہو گیا ان کو نکال دیا جائے گا ملکیت سے۔ لیکن اگر اس طریقے سے بھی ممکن نہیں ہے تو پھر کورٹ کے پاس ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی لوکل کمیشن مقرر کر کے یا کوئی ریفری مقرر کر کے کوئی اہل کمیشن مقرر کر کے اس کی نیلامی کرواتی ہے، اور جس وقت پراپرٹی نیلام ہو جاتی ہے، وہ مکان جو ہے نا وہ نیلام ہو جاتا ہے، تو ان کے جو حصے ہیں ان کے مطابق ان کی رقم اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے، اور وہ وہاں سے اس کو وڈرا کروا کے اپنے حصے لے جاتے ہیں۔ یہ شہری جو مکان ہے، جو وراثتی مکانات ہیں، یہ ان کی تقسیم کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر سارے مل بیٹھ کے آپس میں ڈیسائیڈ کر کے ایک تقسیم کا دستاویز تیار کر کے عدالت میں جمع کروائے تو عدالت پابند ہے کہ اس کے مطابق اس کو ڈگری کرے۔ یہ پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012 کے تحت، اس کا سیکشن بھی شاید 12 ہی ہے، جس کے تحت جو ہے نا یہ کارروائی کی جاتی ہے، اور وہ عدالت جو ہے نا باؤنڈ ہے کہ اس کے مطابق اس کو ڈگری کرے۔ اسی طرح جو زرعی زمین ہے، زرعی زمین میں اب اشتراک بہت زیادہ ہوتا ہے، مشترکہ کھاتے بہت زیادہ ہوتا ہے، کھیوٹ مشترکہ ہوتا ہے، خطونیاں مشترکہ ہوتی ہیں، مربے ہوتے ہیں، خسرے جو ہیں آدھا خسرہ ایک کھیوٹ میں، آدھا ایک کھیوٹ میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک خسرہ جو ہے نا سارا ایک کھیوٹ میں، کھاتے مشترکہ ہوتے ہیں، کوئی جگہ استعمال ہوئی ہوتی ہیں، کوئی استعمال نہیں ہوئی ہوتی ہیں، کوئی استعمال سے قبل ہے، کوئی استعمال کے بعد ہے، کوئی آدھی بیچ گیا ہے، کوئی تھوڑی بیچ گیا ہے، کسی کے اندر شاملات آ گیا ہے، یعنی وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اشتراک ہوتا ہے، اس میں پورا گاؤں مشترکہ ہوتا ہے، اس میں پورے کافی 15 20 100 200 لوگ جو ہے نا وہ ایک ایک کھاتے میں اشتراک ہوتا ہے۔ اس کی تقسیم جو ہے نا وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔
اب یہاں پہ آگے تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے کہ اگر وہاں پہ کسی ایک شخص نے کوئی ایک دکان بنا لیا، مکان بنا لیا، یا ایک چھوٹا سا تعمیر کر لیا، تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں ایک سیٹلڈ پرنسپل تو یہی ہے کہ اگر کہیں تعمیر ہو جائے، تعمیرات ہو جائیں، تو وہ سول کوڈ کی جورسڈکشن میں چلا جاتا ہے، وہ ریونیو کھاتے سے آؤٹ ہو جاتا ہے، اور ریونیو جو آفیسر ہے وہ اس کو تقسیم کرنے کا اہل نہیں رہتا۔ لیکن ابھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی، لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ایک میں نے پڑھی ہے کہ اگر کسی زرعی اراضی میں کوئی ڈیرا ٹائپ یا کوئی حویلی ٹائپ یا کوئی جانوروں کا، کوئی مویشیوں کا جو بڑا ٹائپ ہوتا ہے وہ بنا ہو، اور وہ سارے مالکان جتنے بھی حصہ داران ہیں وہ اس کو تسلیم کریں کہ یہ فلاں بندے کا ہے، اور اس میں کسی کی مخالفت نہ ہو اور کوئی اس میں سے حصہ نہ چاہتا ہو، تو پھر ریونیو آفیسر جو ہے نا، وہ باقی ساری جتنی زرعی اراضی ہے اس کو تقسیم کرنے کا اہل ہے، اور وہ اس کھاتے کو تقسیم کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی تقسیم جو ہے نا، وہ اس کے اب تقسیم کے کیا طریقے ہیں؟ اس کی تقسیم کے دو جو ہے نا اس کے پاس سکوپ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس جگہ پہ جس کا لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے، مثال کے طور پہ ایک کھاتا 40 مربع کا کھاتا ہے، اور ایک مربع جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، اور اس کے اوپر ایک بندے کا پوزیشن شروع سے آ رہا ہے۔ حالانکہ جس وقت تقسیم کی جاتی ہے، ہر بندے کو ایک انچ کا پوزیشن اس کا تصور کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا ایک انچ کا پوزیشن ہے۔ لیکن جو اس پوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خسرہ گرداوری میں اس کھاتے کا، اس ایریے کا، اسپیسیفکلی اس خسرے کا جو ہے نا وہ قبضہ ایک بندے کا چلا آ رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے۔ تو جس وقت تقسیم کرے گا تو لانگ سٹینڈنگ پوزیشن جو ہے نا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اس کے مطابق اس کو تقسیم کرنی پڑے گی۔ یا اگر کسی بندے کے پاس مشترکہ کھاتے میں کوئی بما حدود اربا کوئی رجسٹرڈ ڈاکومنٹ موجود ہے، اور اس کا قبضہ بھی اسی جگہ پہ ہے، اور یہ اسٹیبلشڈ ہے، اور اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے، مانتے ہیں سارے لوگ، تو پھر وہ تقسیم جب کرے گا تو وہ والا ایریا اسی بندے کو دیا جائے گا جس کے حق میں وہ بول رہا ہے۔ تو یہ پرنسپل جو ہے نا یہ سامنے رکھ کے تو اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سول کوڈ بھی باؤنڈ ہے کہ وہ لانگ سٹینڈنگ پوزیشنز ان کو نظر انداز نہیں کر سکتی، بلکہ 1984 کی ایک ججمنٹ ہے، اس میں ہائی کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر کسی کا پوزیشن لانگ سٹینڈنگ ہے، بھلے اس کے پاس ملکیت نہیں ہے، تو تقسیم کرتے وقت اس کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا، اس کو بے دخلی کے لیے علیحدہ قانونی کارروائی مالکان کو کرنی پڑے گی۔ جس وقت وہ تقسیم کروا رہے ہیں تو جس کا لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے وہ اسٹیبلش رہے گا، اور وہ وہاں پہ قابض رہے گا، وہ جگہ اس کی تقسیم میں نہیں آئے گی، باقی جو خالی جگہ ہوگی وہ تقسیم کروائی جائے گی۔ تو یہ چند پرنسپلز تقسیم کے تھے کہ جو لینڈ ریونیو میں یا ریونیو آفیسر جو ہیں وہ کس طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں، کارروائی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سول کوڈ کس طرح تقسیم کر سکتی ہے۔ اور جس وقت تقسیم ہو جاتی ہے، تقسیم ہونے کے بعد بھلے یہ ریونیو کورٹ ہو یا سول کورٹ ہو، وہیں پہ آپ اس کی ایگزیکیوشن فائل کر سکتے ہیں، اور اس کی جو آرڈر ہے اس کی امپلیمنٹیشن کروا سکتے ہیں۔ اکثر اوقات میں نے یہ کوشچن لیے ہیں کہ تقسیم ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد دخل یا قبضہ نہیں ہوتا، تو دخل قبضہ اسی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلائے گی جس وقت وہ تقسیم کی کارروائی مکمل کرے گی۔ تقسیم کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تقسیم کا دعویٰ یا تقسیم کی درخواست ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایگزیکیوشن میں از خود جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی ایگزیکیوشن جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اور باقاعدہ ریفری، باقاعدہ بیلف، اور باقاعدہ پولیس سپورٹ، اور جو جس چیز کی کورٹ کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا تقرر کر کے اس کی کارروائی مکمل کر کے وہ جو حقدار ہیں ان کو اس کا دخل اور قبضہ دیا جاتا ہے۔